السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ آپ علیہ السلام دمشق کے رہنے والے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آنے پر حجاز و شام کے درمیان معان کے قریب مدین چلے گئے، جو کہ قوم لوط کی بستی کے قریب ہی آباد تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام مدین تھا، انہی کے نام پر قبیلہ اور بستی کا نام رکھا گیا۔ آج کل یہ اردن میں ہے۔ معان قوم لوط کے بحیرہ کے قریب تھا۔ بحیرہ کی حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر تباہی نازل کریں، اس بستی کو اوپر اٹھا کر اوندھا گرا دیں، انہوں نے اس بستی کو تہو بالا کر دیا، تہس نہس کر دیا، تو بستی کو بحیرہ کہا جانے لگا، یعنی لوط علیہ السلام کی بستی کے کھنڈرات۔ یہ بحیرہ بحر مردار کے قریب ہی واقع ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 16 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ایک کافر اور تاجر قوم تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ اس قوم میں درختوں کی عبادت کا رجحان بھی پایا جاتا تھا۔ وہ درختوں کے پجاری تھے۔ یہ لوگ تجارتی راستوں میں کھڑے ہو جاتے اور تجارتی قافلے کو اس طرح لوٹتے کہ ہر قافلے سے زبردستی 10واں حصہ وصول کرتے تھے۔ خود بھی ملاوٹ، ہیرا پھیری اور دھوکہ بازی کے ماہر تھے۔ ملاوٹ تو گویا ان کی گھٹی میں پڑی تھی۔ تمام انبیاء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو خالص اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، درست اعمال اور صحیح عقائد کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اہم معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی امور کی بھی رہنمائی کریں۔ فرمان الہی ہے، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مطلب یہ کہ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی۔ اب جو آدمی صرف ایک نبی کو جھٹلاتا ہے، اس کی تعلیمات سے کفر کرتا ہے، تو گویا وہ سب کو جھٹلاتا ہے، سب کی تعلیمات سے انکار کرتا ہے۔ سب کے سب انبیاء کرام معجزات کے ساتھ تشریف لائے۔ اگر معجزات نہ ہوتے تو کیسے پہچان ہوتی کہ وہ حق پر ہیں؟ معجزات نہ ہو تو ہم ایک سچے نبی اور نبوت کے جھوٹے مدعی کے درمیان فرق کیسے کر سکتے تھے؟ نبی برحق تو معجزات لے کر آتا ہے۔ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو معجزات لے کر نہ آیا ہو۔ معجزے کی تعریف میں علماء لکھتے ہیں، معجزہ اس خلاف عادت امر کو کہتے ہیں جو انسانوں کی طاقت سے بالا ہو اور اس میں کسی آدمی کا دخل نہ ہو، یعنی جس کو پیش کرنے سے انسان عاجز ہو۔ عاجز کرنے والی وہی چیز ہوتی ہے جو زمینی قوانین اور ضوابط کے خلاف ہو، مثلاً مردوں کو زندہ کرنا، پہاڑوں کو چیر کر اونٹنی کا نکل آنا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا اور دیگر معجزات۔ مختصر جو نبی دنیا میں تشریف لائے وہ کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ساتھ لائے تاکہ لوگ ان کی سچائی پر ایمان لے آئیں۔ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور ہاتھ کی صفائی سے کوئی شبدہ دکھا دے تو وہ معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، وہ کام خلاف عادت ہو، قوانین فطرت کو توڑنے والا ہو۔ نمبر 2، اس کام کو اللہ کسی نبی یا رسول کے ہاتھوں پر ظاہر کریں۔ نمبر 3، اس معجزے سے وہ دوسروں کو چیلنج بھی کرے کہ مخالفین میں سے کوئی ایسا کر کے دکھائے۔
دکھائیں، چاہے سب مل کر دکھائیں، مطلب یہ کہ وہ معجزہ سب کے لیے چیلنج ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کا طریقہ یہی تھا کہ جہاں کہیں قوم میں کوئی ٹیڑھا پن دیکھتے اس کی اصلاح فرمانے کی کوشش کرتے، عبادت اور عقیدے کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری خرابیوں کا بھی سامنا کرتے جو اس قوم میں پائی جاتی تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت حضرت لوط علیہ السلام کے کچھ عرصے کے بعد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فصاحت و بلاغت کی صلاحیت سے سرفراز فرمایا تھا۔ جب آپ علیہ السلام واعظ و نصیحت کرتے تو ہر کوئی آپ علیہ السلام کے فرمان کو بآسانی سمجھ جاتا تھا، اسی لیے آپ علیہ السلام خطیب الانبیاء کے لقب سے مشہور تھے۔ مدین کا علاقہ بڑا زرخیز اور سرسبز و شاداب تھا۔ عربی زبان میں ایکا گھنے درختوں والی زمین کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس علاقے میں بہت زیادہ گھنے درخت تھے اس لیے انہیں اصحاب الایکا، ایکا والے بھی کہا گیا ہے۔ وہاں کے لوگ خوشحالی کی وجہ سے سرکشی میں مبتلا ہو گئے تھے اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ ان میں اور بہت سی برائیاں عام ہو گئیں۔ وہ خفیہ راستوں میں ہاتھ لگا کر بیٹھ جاتے اور آنے جانے والے مسافروں سے مال چھین کر دہشت پھیلاتے، چوری ڈکیتی کرتے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ مدین کے لوگ جب ظلم و ستم میں حد سے بڑھنے لگے تو اللہ رب العزت نے اس بستی کے گرد و نواح کے باشندوں کی طرف انہی میں سے اونچے حسب و نسب والے ایک شخص حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ فرمان الہی ہے، اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی کی بیماری میں بھی مبتلا تھی۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے مشفقانہ انداز میں واعظ و نصیحت کرتے ہوئے انہیں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی، اور ساتھ ساتھ ان میں جو برائیاں موجود تھیں ان سے بچنے کی تلقین کی، لیکن قوم باز نہ آئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کی مذمت کی، اور آپ علیہ السلام نے بھی ان برائیوں کے نقصانات سے اپنی امت کو آگاہ کیا۔ فرمان الہی ہے، انہوں شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، پس تم ناپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دیا کرو اور زمین میں اصلاح امن کے فساد مت پھیلایا کرو۔ اگر تم لوگ سچے مومن ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم راستوں میں ایمان والوں کو دھمکیاں دینے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے مت بیٹھا کرو، اور تم اس اللہ کی راہ میں نقص تلاش کرنے میں لگے رہتے ہو۔ اور یاد کرو جب تمہاری تعداد کم تھی پھر اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ فرمان الہی ہے، انہوں شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں آج تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، مگر کل مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر رہے گا۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت، جائز منافع تمہارے لیے بہت ہی
ہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ فرمان الہی ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے تو پورا لیتے اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیتے تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین نہیں ہے؟ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی، مشقتیں اور ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ بیچنے اور خریدنے والا جدا جدا ہونے سے پہلے سوا قائم رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اگر وہ سچ بولیں اور سودے کی صحیح حقیقت کو واضح کریں تو دونوں کے لیے اس سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اگر وہ حقیقت کو چھپائیں اور سامنے والے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے جھوٹ بولیں تو اس سودے سے برکت ہٹا دی جاتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ان کے برے اعمال کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارنے کی نصیحت فرمائی تو قوم آپ علیہ السلام کی مخالف ہو گئی اور آپ علیہ السلام کی رسالت کو جھٹلاتے ہوئے آپ علیہ السلام کو مجنون اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو جلا وطن کرنے کی دھمکی بھی دی۔ فرمان الہی ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ فرمان الہی ہے، انہوں شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تم پر جادو کر دیا گیا ہے، تم تو ہم جیسے ہی ایک انسان ہو اور بلا شبہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، انہوں نے جواب دیا اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے جو تصرف کرنا چاہیں وہ نہ کریں؟ اے شعیب، بے شک آپ تو ایک نرم مزاج اور سمجھدار آدمی ہیں۔ فرمان الہی ہے، ان شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے یا تمہیں ہر صورت ایمان چھوڑ کر ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ فرمان الہی ہے، اور ان شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے ایمان والوں سے کہا اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو یقیناً خسارہ میں پڑ جاؤ گے۔ فرمان الہی ہے، انہوں نے کہا اے شعیب، تمہاری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم تو تمہیں اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں۔ اگر تمہارے قبیلہ خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے اور ہماری نظر میں تو تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ آج بھی بعض لوگوں کا یہی حال ہے، وہ سمجھتے ہیں دین کا مطلب ہے ظاہری طور پہ دین کا حلیہ بنانا، چاہے ان کے اندر جھوٹ ہی جھوٹ ہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی اور معاشرتی زندگیوں میں دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دنیاوی معاملات کو دین سے الگ چیز تصور کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تو دنیا کے مشاغل ہیں۔ یہی حال شعیب علیہ السلام کی قوم کا تھا، ان کا قول اور فعل ایک نہ تھا۔ ایک بات جو بار بار ہمیں اپنے بچوں کے دماغ میں اور دل میں ڈالنا ہے، اصل حق اللہ کا ہے، اصل حق جس میں کوئی سوال کی گنجائش بھی نہیں ہے وہ اللہ کا ہے۔ جو چیز اللہ نے منع کی ہے وہ کوئی بھی کہہ دے، ماں کہیں، باپ کہیں، آپ کے بچے کہیں، آپ کی بیوی یا شوہر کہیں، کوئی آپ کا کتنا بھی عزیز ہو یا کوئی بھی ہو، آپ نے نہیں کرنا کیونکہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔
کچھ بھی کر لو، حرام کمانا نہیں ہے، حرام بولنا نہیں ہے، حرام کرنا نہیں ہے، حرام کھانا نہیں ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کی فیلنگ ہرٹ ہو رہی ہے، کون رو رہا ہے، کون خوش ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چیز نہیں چھوڑنا۔ اور جو انسان جذبات میں آ کر آپ کو پریشر کر کے حرام کی طرف لا رہے ہیں، اس کے جذبات کی آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے اور آپ کے درمیان کوئی بھی نہیں آئے گا کبھی بھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کا پہلی مرتبہ مشفقانہ خطاب سمجھنے کی کوشش نہیں کی، وہ الٹا آپ علیہ السلام پر مختلف الزامات عائد کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ان پر غصہ کرنے کے بجائے دوبارہ انہیں احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں یہ بتایا کہ تم ہمیں اپنے دین میں آنے کی دعوت دے رہے ہو، ہمارا تمہارے دین میں واپس آنا ناممکن ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے تو ہم نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگائیں گے۔ تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ تمہارے خاندان کی وجہ سے ہم تمہیں برداشت کیے ہوئے ہیں، تو کیا میرا خاندان تمہیں اللہ سے بھی زیادہ پیارا ہے؟ یاد رکھو، اگر تمہارا طرز زندگی یہی رہا تو تم عذاب الہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ فرمان الہی ہے، اگر ہم دوبارہ تمہارے دین میں واپس پلٹ آئیں تو بلا شبہ ہم نے اللہ پر جھوٹی تہمت لگائی، جبکہ اللہ نے اس باطل دین سے ہمیں نجات عطا فرمائی ہے۔ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اس تمہارے دین میں دوبارہ لوٹ آئیں۔ ہاں، اگر اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے تو وہ ہمیں اس دین میں دوبارہ لے جا سکتا ہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری قوم، کیا تمہارے نزدیک میرے خاندان کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ باعزت ہیں کہ تم نے میری برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو پسے پشت ڈال رکھا ہے؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ فرمان الہی ہے، اور اے میری قوم، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت تمہیں ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح پر آئے تھے، اور قوم لوط کا علاقہ تو تم سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی اور اپنی مخلوق سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو اپنے دین میں آنے کی دعوت دی تو آپ علیہ السلام نے انہیں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ میں ایک بات کہوں اور اس پر عمل نہ کروں۔ قول اور عمل میں تضاد اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ فرمان الہی ہے، شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، ذرا غور تو کرو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، کیا میں تبلیغ چھوڑ دوں؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں منع کر کے خود اس چیز کی طرف مائل ہو جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرنے کا ہے، مجھے اس کی توفیق دینے والا صرف اللہ ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فرمان الہی ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے بھی ہو؟ کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے
فرمان الہی ہے، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل بھی نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی والا ہے یہ عمل کہ تم وہ بات کہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، معراج کی رات میرا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ آپ کی امت کے دنیا دار واعظ ہیں جو لوگوں کو نیکیاں سکھاتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے تھے مگر پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے تھے۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکل پڑیں گی، یہ ان آنتوں کو گھسیٹتا ہوا چکی کی طرح جہنم میں چکر کھاتا رہے گا۔ جہنمی اسے آ کر گھیر لیں گے اور کہیں گے کہ آپ کی یہ کیا حالت بنی ہوئی ہے، آپ تو ہمیں اچھی باتیں بتایا کرتے تھے اور بری باتوں سے روکا کرتے تھے۔ یہ سرد آہ بھر کر جواب دے گا کہ میں تمہیں تو اچھی باتیں بتایا کرتا تھا مگر خود عمل نہیں کرتا تھا، اور میں تم کو تو بری باتوں سے روکا کرتا تھا مگر میں خود ان میں گرفتار رہتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مختلف انداز میں اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی مگر انہوں نے آپ علیہ السلام کی واعظ و نصیحت کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ قوم کے سرداروں نے آپ علیہ السلام کو زبردست دھمکیاں دیں۔ آپ علیہ السلام سے کہا جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ۔ آپ علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر اللہ رب العزت سے مدد کی دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے، اے شعیب علیہ السلام تم تو ہم جیسے ہی ایک انسان ہو اور بلا شبہ ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم کرتے ہو میرا رب اسے خوب جانتا ہے۔ فرمان الہی ہے اور شعیب علیہ السلام نے کہا ہم دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، اور آپ تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ فرمان الہی ہے، اے میری قوم اب تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فرمان الہی ہے اور اگر تم میں سے ایک جماعت اس دین پر ایمان لے آئی ہے جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کرو یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے دعوت توحید و اصلاح قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ایمان والوں کو شہر بدر کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے آسمان سے کوئی عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی طرف سے نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اب ان کفار اور مسلمانوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ آخر کار فیصلے کی گھڑی آ پہنچی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی اور ان کی قوم پر عجیب و غریب عذاب نازل ہونا شروع ہوا، اور وہ عذاب صرف ایک ہی قسم کا نہ تھا، کئی نوعیتوں اور شکلوں میں آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ قوم عاد کس
طرح تند و تیز ہوا سے تباہ ہو گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اس کے بالکل برعکس عذاب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو روک لیا۔ حالت ایسی ہو گئی کہ ہوا بالکل نہ چلی، گرمی اور حرارت تیز ہو گئی۔ مسلسل 7 دنوں تک ان پر سخت گرمی اور شدید دھوپ مسلط کر دی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بستی کے باہر ایک بادل بھیجا، اس کے نیچے سایہ تھا۔ بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں سبھی اس سائے میں جگہ پانے کے لیے بھاگے تاکہ گرمی سے بچ سکیں۔ آخر بادل کے نیچے پہنچ کر بیٹھ گئے۔ چند لمحوں کے بعد آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے۔ ان کے نیچے کی زمین ہلنے لگی، ہچکولے کھانے لگی، یہاں تک کہ زلزلہ شروع ہو گیا۔ سب گھٹنوں کے بل گرتے چلے گئے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ایسی زوردار چیخ ماری کہ اس چیخ کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے سب کے سب ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ان لوگوں سے دور کھڑے تھے اور ان کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص فضل و کرم سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس سخت عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ فرمان الہی ہے، چنانچہ انہوں نے اس شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو انہیں سایہ والے دن کے عذاب نے آ پکڑا۔ بلا شبہ وہ بڑے ہی سخت دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں ایک عبرت ہے اور ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے۔ فرمان الہی ہے، اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت خاص سے شعیب علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کو نجات دی، اور ظالموں کو زبردست چیخ کے عذاب نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر کر اس طرح ہلاک ہو گئے جیسے وہ ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، مدین والوں کے لیے بھی قوم سمود کی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی ہے۔ فرمان الہی ہے، بلا شبہ ایکا بستی والے بھی بڑے ظالم تھے، پس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ یہ دونوں تباہ شدہ بستیاں کھلی شہرا پر حجاز کے قریب واقع ہیں۔ فرمان الہی ہے، ان لوگوں نے انہیں شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ آخر کار انہیں ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے گر کر ہلاک ہو گئے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کے ذریعے قوم شعیب کو ہلاک کر دیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم پر بڑے افسوس کا اظہار کیا اور اس بستی سے یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ اے میری قوم، میں تمہاری خیر خواہی کرتے ہوئے تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچا دیے۔ میں نے تمہیں خوب واعظ و نصیحت کی، لیکن تم نے میری واعظ و نصیحت سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ تم نے اپنے خیر خواہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ فرمان الہی ہے، شعیب علیہ السلام ان اپنی قوم سے منہ موڑ کر چلے اور اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی بھی کی تھی، اب میں کافر قوم پر کیوں افسوس کروں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ مدین کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ مدین شہر تو باقی رہ گیا تھا، صرف اہل مدین ہی تباہ ہوئے تھے۔ بعد میں لوگ آہستہ آہستہ مدین میں آ کر آباد ہونے لگے۔ مدین شہر پھر سے آباد ہو گیا، اس کی رونقیں لوٹ آئیں۔ اب مدین کے اکثر باشندے مسلمان تھے۔ وہ مسلمان جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ اور دوسرے شہر سے آنے والے کفار اب اس شہر کے باشندے تھے، اور یہی وہ مدین شہر تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو قول اور فعل ایک کرنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔